مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بر وقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ ایک ایسا سخی ہے جو گھر میں آ کر نوازتا ہے۔ دریا بھی سخی ہے اور بادل بھی سخی ہے، لیکن دریا کے پاس جانا پڑتا ہے اور بادل گھر آ کے برستا ہے۔ رمضان ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو گھر میں آ کر برستی ہے اور بندے کے ایمان کو پھر سے تازہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا۔ تو رمضان شریف کو ہم ضائع نہ کریں، اس کے تقاضے پورے کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹیں اور اپنی جتنی بھلائی ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ آج کی ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ احترام رمضان کے تقاضے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اتنی بڑی مشقت ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں پینا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی اس کے ساتھ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ہماری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے۔ وہ کیسے ضائع ہو جاتی ہے؟ تو روزہ رکھ کر جب انسان جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے جب انسان غیبت کرتا ہے، دوسروں کے عیب چنتا ہے، تو روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقھا۔ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ بندہ اس کے اندر سوراخ نہ کر دے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو پوچھا گیا کہ وَبِمَا يَخْرِقُهَا، کہ بندہ اپنی اس ڈھال کو کس چیز سے اس میں سوراخ کر دیتا ہے؟ یعنی ڈھال ہوتی ہے نا، اس زمانے میں، پہلے زمانے میں جب کوئی وار کرتا تھا تلوار کا تو ڈھال آگے کر دیتے تھے، تو اگر ڈھال پھٹ جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، وہ کام کی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو بندے کو عذاب نار سے بچاتی ہے اور شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک کہ اس کو کوئی پھاڑ نہ دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِمَا يَخْرِقُهَا، بندہ اس ڈھال کو کیسے پھاڑ دیتا ہے؟ قال بِكَذِبٍ أَوْ غِیبَةٍ، فرمایا کہ جھوٹ یا غیبت کے ساتھ۔ یہ حدیث طبرانی نے اوسط میں، المعجم الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے غیبت کرے، لوگوں کے عیب چنے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے، تو پھر روزہ جو ہے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ سکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب روزے کی فرضیت بیان کی گئی تو کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो अगर वो तकवा दिल में पैदा ना हो तो फिर गोया कि हमने रोज़े की सिग्निफिकेंस को, रोज़े की मीनिंग को और उसके फ़लसफ़े को, उसके पर्पस को हमने गेन नहीं किया है। तो ये बात एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एहतराम रमज़ान में से ये भी है, उसके तकाज़ों में से ये भी है कि हमारे दिल के अंदर इंसानियत की मोहब्बत पैदा हो, इंसानों के साथ हमें मुआसात पैदा हो, हमदर्दी पैदा हो। और एक हदीस भी है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वहुवा शहरुल मुआसात, रमज़ान का महीना हमदर्दी का महीना है, जी, खैर ख्वाही का महीना है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में एक वाज़ फरमाया, तो उसके अंदर ये बात इरशाद फरमाया क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना तलू करने वाला है, यानी रमज़ान आने वाला था। तो उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया, यानी रमज़ान का इस्तिक़बाल रमज़ान, ये सुन्नत है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हम भी ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये रमज़ान से पहले कर रहे हैं ताकि इसको रमज़ान में लोगों तक पहुँचाया जाए। तो फरमाया कि तुम पर एक अजीम महीना तुलू करने वाला है। फरमाया कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन। और आगे इरशाद फरमाया कि वह हुआ शहरुल मुआसाती, वो हमदर्दी का महीना है, वो एक दूसरे की गमख्वारी का महीना है। क्या मैं ये ये चीज़ कहना चाहता था कि इसमें इंसान के अंदर, मोमिन के अंदर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और नादारों के साथ उल्फत और मोहब्बत पैदा हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिलदारी की जाए। और जो लोग रोज़ा रखने में वो नहीं है, उनके पास रोज़ा रखने के लिए, उनको रोज़ा रखवाओ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नाम पर दो, जी। और यहाँ एक बड़ी नुक्ते की बात कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ा जो है, इसके अंदर एहसास दिलाया जाता है कि देखो भूख कैसी चीज़ है। ऐ अमीरों, जिन्होंने कभी भूख देखी नहीं, जी, जिनको कभी भूख का पता ही नहीं चला है, कि हर वक्त उनके पास खानों की रेल पेल है, उनको ये रोज़ा रख के एहसास दिला, उनको ऊपर रोज़ा फ़र्ज करके उनको ये एहसास दिलाया गया है कि जो भूखे लोग हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अगर रोज़ा फ़र्ज ना किया जाता तो अमीरों को भूख का पता ही ना चलता कि भूख होती क्या है, और गरीबों की भूख का उनको एहसास ही ना होता जनाब। तो इसलिए रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नाम पर दिया जाए, जितना अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए वो अपने माल को राह खुदा में ख़र्च करना चाहिए। और इस महीने की ये शान है कि इसके अंदर नेकी का रेट बढ़ जाता है दोस्तों। यानी जैसे कहते हैं ना जी, पाउंड का रेट बहुत चढ़ गया जनाब, डॉलर का रेट बहुत ऊपर हो गया है, रमज़ान के अंदर नेकी का रेट बहुत ऊपर चला जाता है कि एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। यानी एक हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बहकी ने और इस्फ़हानी ने और ख़तीब ने इसको बयान किया है, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मरवी है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु व मन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु। जो आदमी रमज़ान के अंदर नफल अदा करता है उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाता है, और जो इसमें फ़र्ज़ अदा करता है उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिया जाता है। यानी मतलब ये है कि इसमें आप 1 रुपया अल्लाह के नाम पर दें, 1 पाउंड अल्लाह के नाम पर दें, वो ऐसे है जैसे आपने 70 रुपये या 70 पाउंड अल्लाह के नाम पर खर्च किए हैं, जी। तो लिहाजा जब रेट चढ़ जाता है, लोग इंतज़ार करते हैं जनाब हम पैसे चेंज करवाएंगे और स्टर्लिंग मनी हासिल करेंगे। जब रेट चढ़ा हुआ, रोज़ पूछते हैं, रोज़ अखबार देखते हैं कि रेट क्या है, जी। हम यहाँ बरतानिया में बैठे हुए हैं,
پاکستان میں ہم نے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں تو ہم ریٹ کے چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف میں نیکی کا ریٹ 70 تک چلا گیا ہے. عام دنوں میں ایک نیکی اور رمضان میں 70 نیکیاں. عام طور پر ویسے 10 ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے جی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن رمضان میں اس کو 70 تک اٹھا دیا گیا ہے. لہٰذا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اور غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی کرو. دیکھو ہم یہ سردی کا موسم ہے، ہم ہیٹر جلا کے بیٹھے ہیں، ہر طرح کی آسائش میسر ہے ہمیں، اور وہ بھی ہیں جو جھگیوں میں راتیں گزار رہے ہیں، جن کے پاس نہ ہیٹر ہے، نہ الیکٹرسٹی ہے، نہ گیس ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور مسلمان بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں وہ. تو ان کا خیال ذہن میں لایا جائے کہ ان کے بچوں کو بھی اسی طرح سے سردی لگتی ہے جس طرح ہمارے بچوں کو لگتی ہے. اور پھر احترام رمضان کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو چونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اس لیے اس کا قرآن سے تعلق ہے، لہٰذا اس میں قرآن پاک پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ. اس لیے اس میں تراویح کی نماز رکھی گئی ہے اور اس میں سارا قرآن پاک ہر مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو آپ ایک تو قرآن پاک تراویح میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو لوگ اچھا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، بہتر پڑھ سکتے ہیں، وہ روزانہ ایک سپارہ مکمل کریں تاکہ رمضان شریف کے اندر ان کا ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے. جو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن ایک قرآن پاک اگر آپ ختم کر لیں رمضان شریف کے اندر تو سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور ہے. اور پھر اس میں درود پاک جتنا آپ پڑھیں اس کا ثواب ہے، ہر نیکی کا ہی ثواب زیادہ ہے. اور تراویح کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ نماز تراویح میں 2 دن آتے ہیں، 3 دن آتے ہیں، بس وہ رونمائی کرنے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے کہ جناب ہم بھی آ گئے ہیں. اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ. اور پھر جب رمضان ختم ہونے پہ آتا ہے تو پھر 2 دن کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، نماز سے محبت پیدا کریں، رمضان سے محبت پیدا کریں، قرآن سے محبت پیدا کریں جی، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ سارا رمضان شریف مسجد میں آئیں، پورا قرآن پاک سنیں. یہ رمضان کے اندر جو ہم تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں یہ روز قیامت شفاعت کرے گا. حدیث ہے کہ الرمضان والقرآن یشفعان یختصمان. رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے جھگڑا کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میری وجہ سے اس کو بخش دے کہ اس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے اس کو بخش دے کہ یہ میری وجہ سے شب بیدار رہا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ میری وجہ سے اپنی نیند کو خیر آباد کہہ کر مسجد میں آ کر قرآن پاک کھڑے ہو کر سنتا رہا، یا اللہ میری وجہ سے اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کو بخشا جاتا ہے. لہٰذا اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ شکر کریں اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ کی صحت کام کر رہی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ سال کے بعد آیا ہے، اس مرتبہ آیا ہے، اب کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا. تو لہٰذا آج اس کا فائدہ اٹھا لو اور قرآن پاک سارا سنو. اگر آپ بوڑھے ہیں اور زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بے شک بیٹھ جائیں جی، کرسی کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک سنیں، لیکن سارا قرآن پاک سنیں، اول سے آخر تک سنیں. تو یہ رمضان اور قرآن کی شفاعت کو حاصل کریں. اور پھر رمضان کے احترام کا تقاضا، یہ 3 ہو گئے جو میں نے ابھی بیان کیے. ایک اور یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، رمضان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پھر سال میں برقرار رکھیں. یہ ایک بیٹری ہے جو چارج ہو جاتی ہے. رمضان شریف میں ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے.
یہ رمضان اس لیے رکھا گیا کہ مومن کی جو ایمان کی بیٹری جب ڈاؤن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں سال کے بعد اس کو پھر چارج کر دیتا ہے، یہ فل چارج ہو جاتا ہے بندہ اس کا ایمان. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان گزرے تو بیٹری فیل، نہیں، بلکہ اس کو چارج رکھیں. اور جیسے آپ رمضان میں کوشش کرتے تھے کہ نماز آ کر مسجد میں پڑھیں، اور تراویح آپ اتنی دیر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے رمضان شریف میں، تو رمضان گیا تو آپ نے مسجد کا رستہ ہی بھلا دیا، پھر مڑ کے مسجد میں آئے ہی نہیں ہو. کم از کم عشاء کی نماز پر مسجد میں آتے رہو. جی اب تو آپ نے صرف 15 منٹ آنا ہے، صرف 4 رکعتیں آپ نے نماز کے ساتھ پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ اور چلے جانا ہے. اتنا آسان ہو گیا ہے. اگر آپ نے رمضان میں اتنی مشقت اٹھا لی کہ جناب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کھڑے رہے، تو اب آپ وہ 5 منٹ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے، اور مسجد کے قریب میں رہتے ہیں، دور نہیں ہے. جی ہمت کریں اور مسجد کے ساتھ آپ کا رابطہ پورے سال کے لیے مضبوط ہو جائے. یہ بھی رمضان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور 5ویں چیز یہ ہے، اس کا کچھ صحت کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بے تحاشا نہ کھایا جائے. سحری کھانا ہے تو اتنا کھانا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، اور رات کو جب افطاری کرنی ہے تو پھر ٹوٹ پڑنا ہے کھانے کے اوپر. تو پھر مقصد کیا ہوا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ صبر سے کھانا چاہتا ہے، اور حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. جی یہ صبر کا مہینہ ہے. تو صبر میں یہ چیز بھی داخل ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. ہاں، ابن عدی نے اور بہقی نے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزے کی اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. جی قد افلح من زکاہا، جی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو زکا یزکی تزکیۃً، پاک کرنا، تو اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے، پاک ہونا. تو جسم کی اس میں ستھرائی ہوتی ہے. روزہ رکھ کر انسان اپنے جسم کو، اپنی چربی ڈاؤن کرتا ہے، اپنا کولیسٹرول ڈاؤن کرتا ہے. روزہ یہ ایک صحت کا راز ہے اس کے اندر. تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. دیکھو نا، ایک مشین ہوتی ہے، مسلسل چل رہی ہے، تو اس کو ریسٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ پھر زیادہ دیر تک چل سکے. پنکھا ہے مسلسل چلتا رہے گرم ہو جائے گا، ہیٹر ہے مسلسل چلتا رہے تو وہ پھٹ جائے گا. اسی طرح آدمی مسلسل کھائی جا رہا ہے، کسی لمحے کے لیے بھی اس معدے کو جو ہے وہ وقفہ نہیں ملتا ہے، اس کو بریک نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر معدے کی مشین کو ایک بریک دی ہے. تو آپ اس کو بریک لینے دیں. آپ اتنا کھا لیتے ہیں صبح کے وقت کہ وہ شام تک معدہ اسی کو ہضم کرنے میں لگا رہتا ہے، اور رات کو پھر اتنا وہ ذہن بن گیا ہے، اور جی سارا دن تو بھوکا رہنا، کچھ تو کھا لو. اور پھر جب شام پڑتی ہے پھر کہتے ہیں جی سارا دن تو بھوکا رہے ہیں، آپ تو کچھ تو کھائیں. جی تو اتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں جتنا کہ باقی دنوں میں نہیں کھاتے. یعنی جو مقصد تھا الٹ کر دیا. جی خیرت کا نام رکھ دیا جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جی شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے. تو جس مہینے میں کم کھانا تھا اس مہینے میں ہم نے تن کے کھا لیا. تو ایسا نہ کرو. جی اور پھر ایک اور بھی میں صحت کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں. رمضان کے اندر ہم نہ جناب پروٹھے، سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی چیزیں ان کو دبا کے کھاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، اور دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں، اور شریانیں بند ہو جاتی ہیں. جی اور آپ ذرا وزن کر لیں اس دفعہ
रमज़ान शरीफ में मैं आपको कह रहा हूँ कि रमज़ान से पहले भी अपना वेट करें और आप एक टारगेट कर लें कि हमने रमज़ान के अंदर कम अज़ कम अपना वज़न जो है वो 4 किलो डाउन करना है। तो फिर आप कुछ ना कुछ तो हासिल कर लेंगे, 4 नहीं करेंगे तो कम अज़ कम 2 ही कर लेंगे। लेकिन होता अमूमन ये है कि जिस आदमी का जो है वज़न जो है ना वो अगर रमज़ान से पहले 105 था तो रमज़ान के बाद वो 110 हो गया होता है। तो ऐसा ना करो। ये भी रमज़ान के तकाज़ों में से एक तकाज़ा था। और एक ये भी है कि रमज़ान के बरकत से हम वो लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो कि सिगरेट नहीं छोड़ सकते, रमज़ान की बरकत से सिगरेट छोड़ दें। जी, जब आपने 13-14 घंटे 15 घंटे जी सब्र कर लिया है तो थोड़ा और भी कर लो और इससे बिल्कुल ही जो है ना इसको गिव अप कर लो इससे। तो ये चंद बातें मैं रमज़ान के हवाले से गोश गुजार करना चाहता था। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की तमाम हकीकी बरक़ात से जिस्मानी और रूहानी सब से मुतमत्ते फ़रमाए। और अब मैं दुआ करता हूँ कि हम सब का रमज़ान खैर वाला हो, बरकत वाला हो और अल्लाह ताला इस रमज़ान में उम्मत के लिए बेहतरी फ़रमा दे और इस उम्मत की अल्लाह ताला बिगड़ी हुई संवार दे। फ़लस्तीनियों की अल्लाह ताला मदद फ़रमाए, कश्मीरियों की मदद फ़रमाए। रमज़ान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।